السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ ٹھیک ہو؟ میں سناؤں گا آپ کو پوری کتاب میں سے ایک نئی کہانی آج میں آپ کو سناؤں گا یہ کہانی، یہ نئے سال کا پہلا دن۔ نئے سال کی آمد کے ساتھ ہی جنگل جانوروں نے ایک اجلاس منعقد کیا جس میں ہاتھی، گھوڑا، شیر، ہرن اور گدڑ کے ساتھ ساتھ جنگل کے باقی سارے جانوروں نے شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت نومری کے سر پر کی گئی، جبکہ پرندوں میں سے عقاب، کبوتر، کوے اور طوطے کو بھی مدعو کیا گیا۔ اجلاس کا مقصد انسان کی ترقی کا جائزہ لینا تھا۔ محفل کا آغاز کوئل نے اپنی سریلی آواز میں سرکن حمد سنا کر کیا، جس کے بعد لومڑی نے مرثیہ پڑھ کر سنایا جس میں لکھا تھا: نئے سال کی خوشیاں جنگل کے تمام جانوروں اور پرندوں کو مبارک ہو۔ میں آج سال کا پہلا دن نہایت ہی شاندار ہے، جس میں ہم سب یہاں محبت اور سلوک کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ سارا سال ہم سب اسی طرح مل کر رہیں۔ اجلاس میں پھر شیر کو دعوت دی گئی۔ شیر جیسے ہی پاؤں سمیٹے بیٹھا تھا، یکدم اٹھ کھڑا ہوا اور ایک شاندار انگریزی اور خرامہ اسٹیج کی طرف بڑھنے لگا۔ شیر کے آتے ہی تمام جنگل خوش آمدید کے نعروں سے گونجنے لگا۔ شیر جنگل کے جانوروں سے مخاطب ہوا اور کہا: دوستو، میں صدیوں سے خوف اور دہشت کی علامت سمجھا جاتا ہوں، لیکن اب میرا رعب اور دبدبہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ اب مجھے انسان پنجرے میں بند کر کے اپنے چڑیا گھروں میں لے جاتا ہے۔ پہلے تمام جنگل ہی مجھ سے ڈرتا تھا، لیکن اب میں خود انسان سے ڈرنے لگا ہوں۔ میرے خیال سے یہی انسان کی سب سے بڑی ترقی ہے۔ شیر کے جانے کے بعد ہاتھی کو اسٹیج پر لایا گیا۔ ہاتھی کے آنے سے پہلے دو بڑے جنگلی بالوں نے اسٹیج کو کندھا دیا۔ ہاتھی کی سونڈ میں بہت سارے پھول اور رنگین پتیاں تھیں، جنہیں وہ بار بار جانوروں پر پھینک رہا تھا۔ ہاتھی نے آتے ہی کہا کہ شیر جسے انسان کی ترقی کہہ رہا ہے، وہی دراصل انسان کے زوال کا سبب ہے۔ انسان دہشت ناک نہیں بلکہ ظالم ہے۔ دہشت ناک تو ہم جنگل کے جانور ہیں، کوئی کسی رنگ کا، کوئی کسی شکل کا، جبکہ انسان تو سب ایک جیسے ہیں۔ انسان میرے قیمتی دانتوں کو کاٹ کر ان سے پیسے کماتا ہے، مجھے قید کر کے مجھ پر وزن لاتا ہے۔ انسان نہ صرف ہم جانوروں بلکہ خود اپنے جیسے انسانوں پر بھی ظلم کرتا ہے۔ ہاتھی نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا: انسان چاہے دنیاوی لحاظ سے جتنی ترقی کر لے، لیکن وہ بھی اخلاقی لحاظ سے تنزلی کا شکار ہے۔ ہاتھی کی تقریر سن کر تمام جانوروں نے تالیاں بجا کر ہاتھی کو داد دی۔ ہاتھی کے بعد گھوڑے نے کہا کہ آج کل انسان بڑا ناقدر ہو چکا ہے، وہ اب بیٹھنے اور سواری کرنے کے لیے مجھے استعمال نہیں کرتا، بلکہ اب اس نے تیز رفتار موٹر کاریں، ریل گاڑیاں، جہاز بنا لیے ہیں۔ اب وہ میری قدر پہلے جیسی نہیں کرتا، نہ صرف میری بلکہ ہر اس چیز کی قدر انسان وقت کے ساتھ ساتھ کھو رہا ہے جو اس کے لیے پرانی ہو جاتی ہے۔ گھوڑے کے بعد ہرن نے کہا کہ انسان میرا شکار کرے، اب مجھے روئے زمین سے ختم کرنے پر طلوع ہوا ہے۔ انسان وقت کے ساتھ ساتھ خود غرض ہو چکا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے کسی کا بھی نقصان کر سکتا ہے۔ جب سارے جانور باری باری اپنا جائزہ پیش کر چکے تو عقاب کو دعوت دی گئی۔ عقاب نے اپنے دراز پروں کو پڑپڑا کر کہا: دوستو، انسان اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم مخلوق ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوق سے اعلیٰ بنایا ہے۔ ہم سب انسان کے تابع ہیں۔ انسان ہمیں اپنی خوراک کا حصہ بناتا ہے، کچھ جانوروں پر سواری کرتا ہے اور کچھ کو وہ شوق سے پالتا ہے۔ اب انسان نے ناممکن کو ممکن بنا لیا ہے۔ انسانوں نے اپنے جیسے کئی مشینیں بنا لی ہیں جو انسان ہی کی طرح کام کرتی ہیں۔ ان کو انسان روبوٹ کا نام دیتا ہے۔ یہ روبوٹ انسان کے محتاج۔ انسان مجھے پرندوں کا بادشاہ کہتا ہے اور میری مثالیں دنیا دیتی ہے، لیکن در حقیقت میں خود انسان کا گرویدہ ہوں۔ عقاب کی تقریر سن کر سب جانور حیران رہ گئے۔ عقاب کے بعد امن کے نشان کبوتر نے کہا: یہ سچ ہے کہ انسان نے دنیا میں بہت ترقی کی ہے، وہ بہت سے ایجادات بھی کی، لیکن یہ بھی تو سچ ہے کہ انسان نے اس کے نتیجے میں انسانیت اور دنیا کے امن کو بھی تو پامال کیا ہے۔ کبوتر نے کہا: بس زمانہ جس طرح آگے بڑھ رہا ہے،
انسان نے ترقی کی نئی راہیں بھی دریافت کر لی ہے، اور ساتھ ساتھ انسان محبت، اخوت، انسانیت بھی بلاتا جا رہا ہے۔ طوطے نے کہا، اب تو میں انسانوں کو بولی بھی سمجھ چکا ہوں۔ طوطے نے کہا، اب تو میں انسانوں کی بولی بھی سمجھ چکا ہوں، انسانوں کے ساتھ انہی کی زبان میں بات کرتا ہوں۔ میں انسانوں کے رہن سہن اور طور طریقوں کو بھی سمجھ چکا ہوں۔ اب انسانوں میں کئی قسمیں بن چکے ہیں۔ کچھ انسان بہت امیر ہیں، ان کے پاس زندگی کی ہر سہولت اور آسائش موجود ہے۔ کچھ انسان نہ تو اتنے زیادہ امیر ہیں اور نہ ہی زیادہ غریب، اور کچھ انسانوں کے پاس 2 وقت کی روٹی تک کے پیسے بھی نہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں امیر سے امیر تر ہو جاؤں اور کوئی انسان میرا مقابلہ نہ کر سکے، اور یہی بات انسان کی ترقی میں رکاوٹ کا سبب ہے، کیونکہ ہر انسان ترقی اور سہولیات تو چاہتا ہے، لیکن صرف اپنے لیے، کوئی کسی دوسرے انسان کے لیے نہیں چاہتا۔ آخر پر طوطے نے کہا کہ میں انسانوں کو نصیحت کروں گا کہ وہ اپنے سے کمزور اور کم درجہ انسانوں کو گلے لگا لیں، کہیں آگے بڑھتے اس زمانے کے ساتھ یہ لاکھوں انسان بہت پیچھے نہ رہ جائیں۔ ہمیں بھی سارے انسانوں سے محبت کرنی چاہیے، بلکہ جانوروں، پرندوں سے بھی، اور نئے سال میں آنے والی تمام خوشیوں میں سب کو شریک کرنا چاہیے، کیونکہ ذات، نسل، رنگ کے فرق ہم انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمام ہی انسانوں کو برابر شمول مخلوقات پیدا کیا ہے، نہیں ہے ان کا کوئی چیز زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانوں میں۔ یہ سچ کہا۔ اوکے جی، آج کہانی ختم ہوئی ہے، پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ ملیں گے۔ خدا حافظ۔